السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے۔ عظمت ولی عرض کر رہا ہوں فرینڈس آف پاکستان۔ میں بھی فرینڈس آف پاکستان کی فالوورز ہوں۔ عظمت ولی صاحب بغیر کسی لالچ کے اپنی ذات سے بڑھ کر پاکستان کے 5 محاذوں پر جنگ کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ میں آج کراچی کی تباہی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراؤں؟ وہ کس کے ہاتھوں پہ اپنا خون تلاش کروں؟ ہر شخص نے پہنے ہوئے ہیں داستانے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کی تباہی پوری دنیا کا سب سے گندا شہر یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے سب سے پہلے کراچی کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے کراچی کو کبھی بھی he never care about it۔ ایک سڑک ضرور بنائی ہے جو مین انہوں نے بنا کے شہر فیصل۔ اس کے علاوہ کوئی کراچی کا کوئی حصہ نہیں دیکھا گیا۔ کراچی کی ساری سڑکیں جو ہیں نا تباہ ہوئی ہوئی ہیں اور وہ سب ختم ہوتی ہوئی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں۔ آپ ہر گلی کوچے میں آپ چلے جائیے، ہر چیز تباہ ہے۔ کراچی کو اس طرح تباہ کیا گیا ہے، سندھ کو اس طرح تباہ کیا گیا ہے کہ ان کو یہ درد بھی نہیں ہے، یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کی، ہم لوگ روزی روزگار آپ یہاں آپ کا بھی ہے، آپ ہی ساری دولت آپ کماتے ہیں، کھاتے آپ ہیں۔ کراچی وی اون کراچی، وی آر دا اونرز آف کراچی۔ ہم آپ کی یہ باتیں ہم تکلیف دہ ہونے لگی ہیں، بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گئی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک وارننگ دے رہا ہوں کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ انقلاب آتا ہے، ریولوشن آتے ہیں۔ آپ نے ایسا اس کو تباہ کر دیا ہے کہ سندھ بھی تباہ ہو چکا ہے، کراچی بھی تباہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ یہاں کے جتنے نالے ہیں، دریائے آپ کا ملیر ہے، دریائے جتنے بھی دریا ہیں سب جگہ کیچڑ سے اور اس سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچی آبادیاں بنا دی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ سمندر بھی انہوں نے گندا کر دیا ہے۔ کراچی میں ہمارا جو پلان تھا، کراچی کو جو ہمارے پہلے کام کرنے والے تھے، وہ سیوریج واٹر ٹرنک مین، واٹر ٹرنک مین، واٹر سپلائی سسٹم پورا، اور دوسری تمام چیزوں میں باقاعدہ یہاں پر سیویج کے ٹریٹمنٹ پلانٹ بنے ہوئے تھے، باقاعدہ واٹر سپلائی کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا جہاں پر پیور پانی آپ کو پینے کو ملتا تھا۔ کراچی میں بھٹو صاحب نے جب سے آئے ہیں تو انہوں نے کراچی کو تباہ اس لیے کیا کہ انہیں اصل میں ضرورت تھی کہ یہاں کراچی کو، انہیں اصل میں ہماری ضرورت نہیں تھی۔ وی آر دا فاؤنڈرز، ہم نے ان کو کراچی میں ان کو پرائم منسٹر بنایا، کراچی میں ان کو ہم نے لیڈر بنا دیا، اور کراچی ہی کے خلاف انہوں نے دشمنی کی ہے۔ بہرحال آپ سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس میں کوئی انہوں نے سسٹم تو چھوڑا ہی نہیں۔ تمام سول سروسز کو ختم کر دیا گیا، تمام ایجوکیشن کو ختم کر دیا گیا، تمام انڈسٹریز کو ختم کر دیا گیا۔ ہر چیز کو تباہ کرنے کے بعد وہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے اپنے وہ بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، آخر کار کو ان کو سزا اس طرح ملی۔ کراچی کو تباہ کرنے والے کوئی بھی ہوگا وہ اسی طرح تباہ ہو جائے گا، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کوئی سڑک ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کھڈے اور بھرے ہوئے نہ ہو، کیچڑ بھری ہوئی نہ ہو، کوئی آدمی چل نہیں سکتا ہے۔ وہ غریب آدمی جو یہاں پر رہتا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے۔
اور آپ نے یہاں کے عوام کو بھی ہمارے 56%، 56% لوگ جو ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور کچی آبادیاں بھی تقریباً 50%، 55% بن گئی ہیں، اور وہ ساری آبادیاں جو ہے آپ لوگوں کی لاپرواہی سے، زرداری مافیا اور بھٹو مافیا، آپ سے میں وہ تمام جو میں نے یہاں حالات دیکھے ہیں، بھئی یہ پانی کی لائنیں، واٹر سپلائی لائن، سیوریج لائن، واٹر ٹنک مین بنانا تھا، سب کچھ بنانا تھا، ریلوے سسٹم بنانا تھا، آپ نے یہاں پر بسیں چلانی تھی، آپ نے یہاں پر بہت کچھ کرنا تھا، لیکن آپ نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ کراچی سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یو آر دا ایلینس. آپ لوگ ایسا لگتا ہے جیسے کہ دوسرے کسی غیر ملک سے فتح کر کے یہاں آ گئے ہیں اور آ کر کے آپ نے سب چیز لوٹنا شروع کر دی ہے. اگر میں آپ کو حالات بتاؤں آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں، آپ نے سرکاری دفاتر کو جتنے بھی ہیں سارے کرپشن مافیا بنا دیا ہے. جتنے سرکاری دفتر ہیں، کسٹم ہے، آپ کے ایکسائز ہے، آپ کا جتنا بھی اور دوسرا ادارے ہیں سارے، پورٹ قاسم ہے، پورٹ یہ ہے، ایون اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے. کوئی ادارہ مجھے آپ بتا دیں جہاں پر آپ نے کرپشن نہیں ہے. کرپشن تو چھوڑ دیجئے، پی آئی اے 6000 آدمیوں کے لیے تھا، جو 6000 آدمی اس پی آئی اے کو چلاتے تھے. آپ نے 18,000 آدمی، 16,000 آدمی اس طرح اپائنٹ کر کے، اس لیے کہ جو سفارشی آتا تھا جس پیسے لے کر کے کر دیتے تھے. یہ آپ نے حرکت یہ یہاں کی ہے تباہ کرنے کے لیے. آپ نے کراچی کو ایک اسٹیل مل میں جہاں پر کہ کل ضرورت ہی ہے 8,000 آدمی، 7,000 آدمی کے لیے، آپ نے 18,000 آدمی وہاں پر اپائنٹ کرا دی ہے. اسٹیل مل کیوں نہیں فیل ہوتا؟ اسی لیے فیل ہوا ہے. پورٹ قاسم میں جو آبادیاں تھیں آپ نے بے تکے طریقے سے وہاں پر اس کو آباد کیا ہے، اور کوئی قانون وہاں نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا. ہر آدمی جناب وہ وہاں پر بدماش بنا ہوا تھا. اس کے علاوہ آپ نے یہ بتائیے کہ کون سا ادارہ چھوڑا ہے؟ پانی آپ چوری کرتے ہیں، کھیتوں میں آپ کے پانی چوری ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں وہاں پر پانی چوری ہوتا ہے، وہاں پر سارا اڈیرا وڈیرا جو بھی ہوتا ہے وہ سارا سب کچھ اس کو سنبھالتا ہے. پولیس آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ڈاکو آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. آپ انسانوں کے لیے کبھی کام کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے یہ ظلم جو بات سے بڑھ جاتا ہے پھر وہ یقیناً بہت بڑا طوفان آتا ہے. اور یہ جو طوفان آئے گا یا یہ جو انتقام ہوگا، عوام کا انتقام ہوگا، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا انتقام بھی اس میں شامل ہوگا. کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر ریولیوشن آ جاتا ہے، اور وہ آئے گا اور آ گیا ہے. میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسی جو باہر کی کام کر رہی ہیں، آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے پرواہ کرنے کی. آپ نے یہاں پر داعش کو، طالبان کو، اور اس کے علاوہ کتنے ساری وہ ہیں ایجنسیز ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں. ہر یونیورسٹی میں، ہر اس میں تعلیمی ادارے میں آپ نے کرپشن کا انتہا کر دی ہے. ہر اس میں کرپشن مافیا بیٹھا ہوا ہے. آپ کے ہر اسکول کے اندر، ہر اس میں آپ جائیے تو وہ بھی کرپشن مافیا. اول تو آپ نے جتنے اسکول تھے ان کو گھوسٹ اسکول بنا کے باقاعدہ اور پیسے کھاتے رہے. کوئی ادارہ وہاں پر جنگل ہو، اور جنگلات کا ہو یا درختوں کا ہو یا کسی کا ہو، کوئی ادارہ آپ کا کام نہیں کرتا. یہاں پر لوگوں کو، غریب آدمی کو ملاوٹ والا وہ زہر کھلا رہے ہیں، اور پانی بھی زہر والا پلا رہے ہیں، اور دودھ بھی آپ زہر والا پلا رہے ہیں. ارے خدا کے بندے، تم نے کبھی فیڈریشن سے بھی تعلقات اچھے نہیں رکھے، اس لیے کہ تم اپنے باپ کی ملکیت سمجھتے ہو اسے. کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے، کراچی ہمارا ہے. وی آر دا فاؤنڈر آف پاکستان.
آپ یہ کراچی کو جس نے بنایا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کل جمیل الدین علی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا وہ آ رہا تھا، انہوں نے پاکستان جب بنایا تھا تو پاکستان میں چٹائی پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے، ببول کے کانٹوں سے استعمال کرتے تھے، وہ جو 4 آنے کا کلو ملتا تھا ٹھٹا میں، اور کراچی میں ملتا تھا 8 آنے کا، وہاں سے پن کی جگہ وہ تیل وہ لے کے آیا کرتے تھے 8 آنے کا، یہاں ملتا تھا 4 آنے سے 4 آنے بچانے کے لیے سائیکل پہ جاتے تھے۔ ارے ہم لوگوں کی قربانیوں کا تم کیا سوچتے ہو؟ تم نے کیا عقل ہے تمہارے اندر؟ تم لوگ تو ڈاکوؤں کی اولاد ہو، تم نے اتنے ڈاکے یہاں پر بری طرح سے ڈالے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ 50,000 آدمی کا تو قتل کیا ہے آپ نے یہاں پر، اور ہزاروں آدمی کا قتل ہو رہا ہے، ابھی بھی تم نے وہاں پر جا کر کے قتل اور غارت گری، خون خرابہ شروع کرا دیا ہے، پیسے خرچ کر کے۔ پیسے وہ خرچ کر رہا ہے اپنا بلاول، اور آپ جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیے، ریولیوشن آئے گا، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوگا، اور ہم لوگ اپنا یہاں پر جتنے بھی ہم لوگ خانی ہیں، میمن ہیں، اپنے گجراتی اسپیکنگ ہیں، اور جتنے بھی یہ پنجاب سے بھی، ایسٹ پنجاب سے جو لوگ آئے ہیں وہ یہاں رہتے ہیں، وہ پیسہ لے کر کے آئے، کام کرتے ہیں یہاں پر۔ کراچی کو اوپر اٹھایا تھا، آپ نے تباہ کر دیا۔ اللہ کا خوف آپ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کا خوف تو اس میں ہوتا ہے جو انسان ہوتا ہے، آپ لوگ انسان نہیں ہیں۔ اب آپ مہربانی یہ کریں کہ اس کو چھوڑیں، کراچی کو چھوڑیں، سندھ کو چھوڑیں، جائیں یہاں سے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے عوام جو ہے یہ آپ کو، ہمارے تو یہ صرف 7,000 جو ہمارے وہ ہے نا 7 ملین، یہی آپ کو اٹھا کر کے پھینک دیں گے یہاں سے۔ میں آپ سے اس کے بعد صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کو معاف کر دیجیے، کراچی کو چھوڑ دیجیے، اور ہمارے سندھ کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ سندھ کو بھی آپ نے غریب آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں کراچی اور سندھ انڈیپینڈنٹ چاہیے، اور ہم اس کو انڈیپینڈنٹ کریں گے۔ یہ 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں تقسیم ہونا ہے، سندھ 7 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں تقسیم ہونا ہے، اور ہم نے اس میں سسٹم بنانا ہے، اور یہ بارڈر لائن کو ہم نے فکس کر دی ہے، اور باقاعدہ یہاں پر رینجرز کام کرے گی، اور اس کو آرمی بھی لک آفٹر کرے گی، اور عدلیہ بھی آپ کی لک آفٹر کرے گی۔ میری یہی گزارشات آرمی سے بھی ہے، رینجرز سے بھی ہے، اس کے علاوہ عدلیہ سے بھی ہے۔ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں مانا جاتا ہے۔ خدا کے بندو، تم لوگوں کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے؟ ارے انسان بن جاؤ، تم ابھی تک انسان نہیں بن سکے ہو۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، میرے دوستوں سے، میں اپنے فالوورز سے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے گا، اور یہاں کی کیل سے کیل نکال کے وہ جو جتنے بھی وہ ہیں، ان کے کیلے ٹھوک کے ان کے سینوں میں ہم پھر خالی کریں گے، تم لوگوں کو خالی کرائیں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔